10 محرم جو دن ہے ہمارا عاشور کا، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں سے شروع کریں اور کربلا تک لے کے آئیں. بسم اللہ. عاشور عربی کا لفظ ہے. عاشورا محرم کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، عرف عام میں بھی یہی ہے. ہمیں کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ 10 انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر اس دن میں خاص انعامات ہوئے. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہونا، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا شفا یاب ہونا، صحیح، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، یہ واقعات بتائے جاتے ہیں 10 انبیاء کرام کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے یہی دن اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی قربانی کے لیے منتخب فرمایا. تو چونکہ لوگوں کو گزشتہ انبیاء کرام کے اکثر لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہیں، قرآن میں 25 یا 26 جو نام آئے ہیں وہ بھی سب کو یاد نہیں ہیں، لیکن کچھ کو یاد ہوں گے. تو لیکن کربلا کا واقعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اس کی کہیں اور کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے اور پھر اس واقعے کی اہمیت، اس کا مقصد پورا ایک فلسفہ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ جملہ بہت مرتبہ لوگوں نے کہا سنا، کہ آج اسلام اگر اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ میرے امام کی قربانی کا صلہ ہے. سبحان اللہ. واہ. اگر وہ اس وقت وہ موقف جو انہوں نے اپنایا وہ نہ اپناتے تو آج دین اپنی اصل پر باقی نہ ہوتا. بے شک، بے شک. انہوں نے دین کو بچایا. ایک مثال دے دوں سمجھنے کے لیے. ایک مریض ہے اور اس کی ایسی اسٹیج ہے کہ طبیب، جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، اس نے کہہ دیا کہ جی یہ نہیں بچ سکتا، اس کو خون چاہیے. آپ کے ہاں بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے. جی. اب لازمی بات ہے صحت دینی ہے اس کو، تو بیمار خون تو نہیں دیا جائے گا. بھائی واہ 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 واہ، بھائی کیا جوڑا ہے بھائی، واہ واہ. لازمی بات ہے اس کی اسکریننگ ہوگی، چیک کیا جائے گا کہ ایسا خون تو نہیں جو مرض کو ٹھیک کرنے کی بجائے بڑھا دے. یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے. اسلام کو بدلا جا رہا تھا، اسلام کے جسد کو بگاڑا جا رہا تھا. اللہ اللہ اللہ. خون کی ضرورت تھی. تو سب سے اچھا خون کس کا؟ لازمی بات ہے وہ نبی کے گھرانے کا ہی ہوگا. انہوں نے وہ خون دے کر گلشن اسلام کی آبیاری کی. اللہ اللہ. وہ ایسا خون تھا، اس جیسا خون اس وقت کوئی اور نہیں تھا. زندہ باد. تو نبی کے گھر والوں نے ہی دین کو بچایا. واہ. اور اس بارے میں لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ آج جتنے بڑے سے بڑے عالم، مفتی، مجتہد، مجدد، جو مرضی القاب لگا لیں، میرے امام ان سب سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے. ان جیسا دین کو جاننے والا آج کوئی نہیں ہے. بھائی واہ واہ. تو انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ عین دین تھا. عین دین تھا. انہوں نے دین ہی کو بچایا، دین ہی کی سربلندی کے لیے گئے. لیکن ہم نے کچھ رسمیں اپنا لی ہیں، مقصد کو بھلا دیا ہے. مقصد بھلا دیا. روح کربلا کیا تھی، امام کی قربانی کی روح کیا تھی، اسے ہم پسے پش ڈال چکے ہیں. اور مجھے، میری ذات کی بات کر رہا ہوں، اتنا صدمہ ہوتا ہے. کس بات؟ اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ امام کو سلام کرنے کی بجائے کربلا پہ بحث ہو رہی ہے. بحث کس چیز پہ؟ کہ کیا تھا، امام صحیح تھے یا نہیں تھے، یہ بات ہو رہی ہے. اب
بجائے ان کو سلام کرنے کے، ان کا احسان ماننے امام کے. صحیح تھے یا غلط؟ جی کتابیں چھپ رہے، مسلمان ہیں کتابیں چھاپ رہے ہیں. اب آپ ان کے ایمان کی بات تو بعد میں کریں نا، لیکن مسلمان کہلانے والے یہ کر رہے ہیں. اور نادر صاحب، میں نے گزشتہ دنوں ایک جملہ کہا ہے، میں وہ آپ کو اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین اور سامعین کو بتا دوں. مجھے عمر گزر گئی کربلا پڑھتے، بیان کرتے، سنتے. مجھے اب کربلا سمجھ آ گئی ہے. واہ. میرا دل نہیں مانتا تھا کہ لوگ نواسہ رسول کو قتل کرنے پہ کیسے راضی ہو گئے. میرا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ وہ لوگ جو نماز میں پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وہی لوگ امام کو قتل کرنے آئے تھے. انہوں نے ہی قتل کیا. میرا دل نہیں مانتا تھا کہ کیا ہو گیا. لیکن اب جو لوگوں کا حال دیکھا ہے میں نے کہا ان کے لیے تو کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ 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 اللہ. مجھے اب کربلا سمجھ آ گئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا لوگوں کا احوال، دین فروشی کیسے ہوتی ہے اور دین کے معاملے میں مفاد پرستی کیسے ہوتی ہے اپنی ذات کی. میں دنیا دیکھ چکا. میں امام کو پہلے سلام کرتا تھا، اب زیادہ سلام کرتا. بھائی واہ 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 واہ. دنیا کے سارے یزید اس غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی. حضرت یہ مسلمان کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو امام علی مقام پہ 1% بھی شک کرے. یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، تو تف ہے ان کی پیدائش پہ کہ امام علی مقام پہ کلام کرے کوئی. ہیں؟ آپ کو شاید تعجب ہوگا، ہیں، اور ان کو بڑھاوا دینے والے بھی ہیں. یہ بھی ہمیں سانحہ نظر آ رہا ہے. میرے والد صاحب قبلہ نے پوری کتاب لکھی رت پہ، امام پاک اور یزید پلید اس کا نام ہے. یزید پلید اردو میں آ چکی ہے، 50 سال سے چھپ رہی ہے. اب میں اس کی انگلش کر رہا ہوں. دنیا کو بتانے کے لیے تم اگر امام کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں دین سمجھ آئے گا. اور میرا یہ جملہ میں ہر سال دہراتا ہوں کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے. صحیح دین کا علم ہوگا تو کربلا سمجھ آئے گا. ورنہ آپ کربلا کو ایک تاریخی واقعہ یا جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، مصائب اور رونا، پہلے دین کو سمجھو، پھر کربلا کو سمجھو. اس کے بعد ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین. سبحان اللہ. بھائی واہ واہ واہ. حسین تیرا لہو لہت کا اجالا ہے، کوئی شک نہیں کہ تجھے سرور کونین نے پالا ہے. اور حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا، اسے تو تیرے علی اصغر نے مار ڈالا ہے. حضرت امام کا وہ جملہ یاد کیجئے نا کہ میرے جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بالکل میرے جیسا تجھ جیسے کی. اگر امام بیعت کر لیتے آپ کو کسی صوبے کی گورنری بھی ملتی، صحیح ہے، مراعات بھی ملتی، ٹھیک ہے، جان بھی بچ جاتی، دین نہ بچتا. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا امام نے سب کچھ تج دیا، کیا بات. دین کو بچایا. واہ واہ. بچپن سے ہی سنا ہے، آج پھر کہہ دوں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کے بعد.